آپ اگر مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں برجستہ کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ وہ دین جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، ہمیں پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کچھ وقت قبل کہا تھا امی کے حوالے سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میاں وہ پڑھنے نہیں آئے، وہ پڑھانے آئے ہیں، وہ سیکھنے نہیں سکھانے آئے ہیں۔ انما بعثت معلما، حضور نے اس بات پہ ناز کیا ہے کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ ایک ملک کے بادشاہ نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہاں کا جو حکمران تھا اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو اس نے اس کو کرسی دی اور اپنے سامنے عزت سے بٹھایا، کہا کہ ہم آپ کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے، اب وہ سلطنت آپ کی نہیں رہی، وہ ہماری ہو گئی، لیکن آپ ایک عرصہ وہاں حکمران رہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ذمہ داری دے دیں، تو آپ خود بتائے کہ آپ کون سی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے جو معزول ہو چکا تھا کہا مجھے معلم بنا دو، مجھے استاد لگا دو۔ تو وہ بادشاہ مسکرا پڑا، کہا دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ شہنشاہی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم سے نوازا ہے۔ تو علم شہنشاہی ہے، علم بادشاہی ہے۔ ہمارے مناطقہ نے کہا کہ جو فصل ممیز ہے، جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے دیگر حیوانات اور انسان کے درمیان، وہ نطق ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ بولنے کی وجہ سے وہ اپنے مشارکات سے دیگر مخلوقات سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، ورنہ کھانا پینا، جنسی خواہشات اور دیگر زندگی کے معاملات ملتے جلتے ہیں، لیکن انسان اشرف ہے، افضل ہے اور ممتاز ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نطق فصل ممیز ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کیا یہ درست ہے جو مناطقہ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مناطقہ اپنے انداز سے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان کے لیے جو فصل ممیز ہے، جو اس کو دوسرے مشارکات سے ممتاز کرتی ہے، وہ نطق نہیں، وہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے انسان دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے اور ممیز ہوتا ہے۔ بلکہ فرشتوں میں بھی حضرت آدم کا امتیاز بوجہ علم ہوا۔ جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں۔ اور انسان یہ خون ریزی کرے گا، یہ شر انگیزی کرے گا، یہ فساد برپا کرے گا دنیا پر۔ مطلب کیا؟ کہ استحقاق خلافت ہمیں حاصل ہے۔ ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو طریقہ سیدھا سیدھا جا کے ووٹ مانگ لیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی خوبیاں بتائی جاتی ہیں اور مخالف کینڈیڈیٹ کی خامیاں بتائی جاتی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو لڑائیاں کرے گا اور ہم تیری تقدیس بولتے ہیں، تو مطلب کیا؟ خلافت کا استحقاق ہمیں حاصل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری نگاہ ان کی خون ریزیوں پہ ہے، تمہاری نظر ان کی شارانگیزیوں پہ ہے، تمہاری نظر فرعون، حامان، قارون، شداد اور شدید کے طرز زندگی پر ہے، لیکن میں کربلا میں حسین کا جھکا ہوا سر بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں بیٹے کی گردن کے اوپر تسلیم و رضا کے لیے چھری رکھے
اب میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بندے کو یوں کھڑا ہوا بھی دیکھتا ہوں، ان جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا دعویٰ تھا، اللہ نے اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اس کی دلیل دیکھیے، پھر آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ مجھے انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو ظاہر ہے فرشتے تو سکھائے نہیں گئے تھے، پڑھائے نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں مطلق علم نہیں ہے اس کا، ہم جانتے نہیں یہ چیزیں کیا ہیں۔ کہا اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم نے ایک ایک چیز کے نام بتا دیے، پڑھائے گئے تھے، سکھائے گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں۔ آپ کی سب لوگوں کی توجہ کے لیے اور علماء کی شفقت حاصل کرنے کے لیے یہاں 2 لمحوں کے لیے رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ کیا تھا اپنے عالم ہونے کا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو دلیل دی گئی ہے وہ دلیل یوں بن رہی ہے جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے دعویٰ اپنے عالم ہونے کا کیا تھا، لیکن جو دلیل ہوئی وہ آدم کے عالم ہونے کی ہوئی۔ تو دعویٰ ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل یہ ہے جو آدم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کیا یہ دلیل دعوے کے مطابق ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس پر علماء نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے وجود آدم کو اپنے علم کا مظہر بنایا، یعنی علم آدم کا تھا، ظہور وجود علم اللہ کا تھا، ظہور وجود آدم سے ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں مصور ہوں، یہ میرے 5.5 فٹ کے وجود سے تو آپ نہیں مان سکتے، میرے جبے کے رنگ سے، میرے پگڑی کے رنگ سے، سٹائل سے تو میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ساری دلیلیں میرے مصور ہونے کے لیے تو نہیں ہیں۔ تو پھر کیسے آپ کو میں تسلیم کرواؤں گا؟ میں کاغذ کا ایک خالی ٹکڑا لوں گا، اور پھر وہ خالی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اس کے اوپر کچھ لکیریں تراشنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر جب کوئی تصویر ابھر آئی تو پھر آپ کی جانب اس کا رخ کروں گا، اور میں کہوں گا بتاؤ یہ تصویر کیسی ہے؟ آپ نے کہا کمال ہو گئی۔ تو آپ نے اس تصویر کو دیکھ کر جو کاغذ پہ ابھری تھی مجھے مصور مان لیا۔ مجھے مصور ماننے کے لیے آپ نے کاغذ کو دیکھا، تو گویا کاغذ میرے فن مصوری کا مظہر ہوا، یعنی فن میرا ہے، ظاہر کاغذ سے ہو رہا ہے۔ میری زبان سے تو آپ نہیں مان سکتے میں مصور ہوں، میرے اشارے کنائے سے تو آپ نہیں مان سکتے میں مصور ہوں۔ میرا فن کہیں تو ظاہر ہوگا، تو فن میرا تھا، ظاہر کاغذ پہ ہوا۔ آپ دیکھا کاغذ کو، مان مجھے گئے، اس لیے کہ وہ کاغذ پہلے خالی میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کے اوپر کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے لکیریں تراشی تو آپ نے اسے دیکھا، مجھے مانا۔ وہ مٹی کا بنا ہوا پیکر فرشتوں نے پہلے دیکھا تھا، جب اللہ نے اس کے اندر علم القاء کیا تو پھر جب ان چیزوں کے نام بتائے جو فرشتے نہیں جانتے، تو حضرت آدم اللہ کے علم کا مظہر بنے۔ وہ انہوں نے دیکھا آدم کو، مان اللہ کے علم کو گئے۔ تو گویا وجود آدم اللہ کے علم کا مظہر قرار پایا۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ جس طرح حضرت آدم اللہ کے علم کا مظہر بنے، حضرت عیسیٰ اللہ کے کمال کا مظہر بنے، حضرت موسیٰ اللہ کے جلال کا مظہر بنے، حضرت ابراہیم اللہ کے حلم کا مظہر بنے، حضرت یوسف اللہ کے جمال کا مظہر بنے۔ کہ ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، کوئی صفت جلال کا مظہر، کوئی صفت کمال کا مظہر، کوئی حلم کا مظہر، کوئی علم کا مظہر۔ پھر کہا سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزر رہے تھے تو سوا نامی ایک شخص
گھوڑا لے کر کہیں جا رہا تھا، تو حضور رکے اور اسے پوچھا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت میرے ساتھ ہوتی، تم رکو، سودا ہمارا طے ہو گیا، میں گھر سے اس کی قیمت لا کے دیتا ہوں۔ آقا کریم قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو زیادہ پیسوں کا لالچ دے دیا، تو اس نے کہا یار میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا مکر جانا۔ آقا کریم علیہ السلام قیمت لے کے جب دوبارہ تشریف فرما ہوئے تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرا تو آپ کا سودا ہی نہیں ہوا۔ آقا کریم فرمائیں اتنے پیسوں میں تیری میری بات ہوئی ہے؟ وہ کہے میرا تو آپ سے کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ تھوڑی سی بات ہوئی تو لوگ بھی جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا، اور جب ہجوم بن گیا تو ظاہر ہے کہ صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہی ہے، لوگوں کا روح سخن تو ادھر ہی تھا۔ اس نے کہا میں تو سوچتا تھا کہ بس انکار کروں گا اور پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، اور جس شخص نے زیادہ قیمت لگائی ہے اس کو جا کے بیچ دوں گا، لیکن یہ تو پھنس گیا۔ تو خود کہنے لگا جب دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیے کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، اور اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ تو اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئیں، تو میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکر تو پہلے گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا کہ میں نکلوں تو صحیح اس مشکل سے۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ جب گھوڑا خریدا تھا تو کوئی گواہ نہیں تھا، تو اس نے کہا جی گواہ لائیں، ایک ہی گواہ لے آئیں، میں گھوڑا آپ کے سپرد کر دوں۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرے حضور نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا اور جتنی قیمت حضور علیہ السلام بتا دے اتنے میں سودا ہوا تھا۔ اب وہ تو اپنی معقول قیمت پہ فروخت کر چکا تھا، یہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں اس نے انکار کیا تھا، تو اس کو بھی جو ہے وہ بچنے کا راستہ مل گیا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک، میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت وصول کر لی۔ آقا کریم گھوڑا لے کے چلنے لگے اور مجمع ہٹنے لگا، لوگ چھٹنے لگے، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بات بھی سچی ہے، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے جو کہا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ رب کو نہیں مان لیا؟ اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا تو مان لیا۔ جنت اور دوزخ کو نہیں مان لیا، آپ نے کہا تھا تو مان لیا۔ تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے خریدا ہے، تو آپ کے کہنے پہ ہم نے اس کو مان لیا کہ جو تصور، وہم اور عقل کی حدود سے بھی ورا ہے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ انسانی عقل سوختہ پا ہے، وہاں بے بس ہے انسانی فہم و ادراک، لیکن اتنا یقین، اتنا تیقن، اللہ اکبر۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے جب تک اسے دیکھیں گے نہیں۔ یہ قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم جب تک اسے نہیں دیکھیں گے تجھے نہیں مانیں گے۔ ویسے بات تو یہ نہیں بنتی تھی، اس ادھر سے تو یہ فکر ہے، وہ کہتے تھے تجھے نہیں مانیں گے جب تک اسے نہیں دیکھیں گے، اور بات یہ ہے جب تک اسے نہیں مانیں گے اسے نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اسے نہیں دیکھ لیں گے، لیکن یہ بات حضور کے غلاموں نے تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب تمہیں دیکھ لیا تو کوئی کسر رہ گئی، جب تمہیں دیکھ لیا تو اسے دیکھ لیا۔ اور انہوں نے بھی فرمایا انا مرآۃ جمال اللہ، میں اس کے جمال کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے من رآنی فقد رآ الحق۔ اللہ کہا حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اور جو جانے والے تھے ان کو کہا رک جاؤ، اور پھر حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا لوگوں کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں،
اور میرے نبی اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ ظہور اپنا اور اپنی عظمتوں اور اپنی رفتوں کا اعلان فرمایا۔ تو جناب آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر قرار پائے۔ تو حضرت انسان کا تفوق جو مشارکات اور باقی مخلوقات پر ہے وہ علم کی وجہ سے ہوا، اور پھر اس علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریزی کا حکم ارشاد فرمایا، اب میرے شاہکار کے آگے تمہیں سجدہ کرنا ہوگا۔ تو انسان کا جو شرف ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ تو جو علم کے نور سے محروم ہے تو گوشت پوشت سے افضل نہیں ہوتا، اس کا فضل و شرف علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے احد کے موقع پر جو 70 شہداء تھے ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آقا کریم صحابہ سے پوچھنے لگے کہ مجھے بتاؤ کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ تھیں، اور جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہوتا اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ یعنی تدفین کے اندر بھی جو شرف دیا گیا ہے وہ علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تو انسان ممتاز علم کی وجہ سے ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کو شرف دیتا ہے، انسان کو عزت دیتا ہے۔ بلکہ امام راضی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تفسیر کبیر کا ابتدائیہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے تحت، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے اپنی ہم جولیوں سے بولی تھی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، یہ چیونٹی نے کہا، اور حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور وادی نمل سے گزرنے لگے۔ 3 فرسخ دور ہی تھے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 9 میل تقریباً 16-17 کلومیٹر بنتا ہے۔ 16 کلومیٹر دور سے چیونٹی نے حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے محسوس کیا اور اپنی ہم جولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے، عدم توجہ کی وجہ سے، چونکہ وہ اپنے ہدف پہ نظر کیے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور تم انجانے کے اندر ان کے پاؤں تلے آ کے کچلی جاؤ گی۔ یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان بھی ضائع نہیں کر سکتا، یہ اس چیونٹی کا شعور تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اپنے بدن کے اوپر جیکٹ باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں، اور پھر انسانوں کے پڑخچے دیواروں سے چپک جاتے ہیں، اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہے، تو وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والی چیونٹی بھی جانتی ہے، پیغمبر کے مزاج سے آشنا رہنے والی چیونٹی بھی جانتی ہے کہ جان بوجھ کر پیغمبر کا لشکر ان کی تربیت میں رہنے والا ایک ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کے اس شعور کی وجہ سے کہ وہ اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، اس وجہ سے اس کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اور قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ کر دیا، سورہ النمل۔ آپ یہ روڈز کے نام بناتے ہیں نا، یہ پطرس بخاری روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، مشاہیر کے نام پر، اللہ نے 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس چیونٹی کے نام کی۔ اس کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ یہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ میرا مضمون تو یہاں جو استشہاد وہ تو مکمل ہوا، لیکن بات چھڑ گئی تو آگے بڑھنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سنا، اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس کی بات کو سن کے اللہ کا پیغمبر مسکرا پڑا، اور سنا کتنی دور سے؟ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، 16 کلومیٹر دور سے۔ اور چیونٹی ہمارے کان کے پردے پہ بھی رکھ دی جائے تو ہمیں معلوم نہ ہو سکے کیا بول رہی ہے، اور 16 کلومیٹر دور سے پیغمبر اس کی آواز کو سن بھی رہا ہے، اور اس کے انداز پہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا مسکرا بھی رہا ہے۔ یہ پیغمبر کی سماعت کا عالم ہے۔ نبی کی سماعت کو اپنی سماعت پہ قیاس کرنے کی بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔
نبی کی بشارت کو اپنی بشارت پہ سماعت کرنے کی بدکاری نہیں کرنی، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اور تیوریات کے ماہرین سے پوچھو، چیونٹی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ اس نے کہا کیسے؟ اللہ، آپ چیونٹی دیکھتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سامنے والے حصے میں 2 مہین سے بال ہوتے ہیں، باریک سے۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو ان بالوں کو جوڑ کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے، 9 میل سے چیونٹی کے مہین سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مقتدی کی شان ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ اکبر، اس کی بات کو سن کے اللہ کا پیغمبر مسکرا پڑا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ گناہ تھا، بات کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے بڑھ رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے پیغمبروں کو شان دی ہے اپنے آپ کو اس پہ کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ باب تسویۃ الصفوف ہے کہ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ پیغمبر کی شان۔ اللہ اکبر۔ میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک سادی سی بات فرمایا کرتے تھے، کہتے کہ ہم نبی کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ساتھ چونکہ ان کا طریقہ ہے کہ ساتھ حدیث کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ میاں بیوی کی جب گھر میں الجھن ہو جاتی ہے تو پھر بیوی اپنے شوہر کو جو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو قرار پایا ہی نہیں، میں تو پھنس گئی ہوں یہاں آ کے، مصیبتوں کے ڈیرے ہیں تیرے گھر میں، تو وہ اس کو جب کوسنے دیتی ہے تو وہ بڑا صالح مرد مومن وہ بیچارہ سن رہا ہوتا ہے، تو صحیح حدیث میں ہے کہ اس مرد صالح کی بیوی جنت سے اس لڑائی کو سنتی ہے اور جواب دیتی ہے، اور جواب بھی مذکور حدیث میں، قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو تو اسے کیوں تنگ کرتی، یہ تو مہمان ہے تیرے پاس، میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ حور۔ اور حور کہاں رہتی ہے؟ جنت میں۔ اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ 500 سال تک تازی گھوڑا دوڑتا رہے بغیر رکے ہوئے تو پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان خلا، پھر آسمان، 7 آسمانوں کے پاس جا کے کہیں سدرہ کے پاس جنت، اور جنت میں خیموں کے اندر بند حور، وہاں سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے۔ اب جو میرے بزرگ بات کرتے تھے میں وہ آپ کو سنانے لگا، آپ کو لطف آ جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے حور کون ہے؟ حور میرے نبی کے، ایسا رک کے کہتے ہیں، حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں،
انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ صلاۃ الاستسقاء حضور پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کھینچ لیا۔ تو سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا، یہ کیا تھا؟ چونکہ حضور کا کوئی عمل صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عمل کیا ہے کہیں مشروع نہ ہو۔ عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اللہ کے محبوب سے کہہ دیا، سب یہی بولنے لگے تو تمہارا اصل نام تو کوئی اور ہوگا نا، کیا تھا تمہارا اصل نام؟ انہوں نے کہا وہی جو حضور نے رکھ دیا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہا وہی میرا نام ہے جو حضور نے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور جو ہے وہ نماز چھوٹی ہوگی یا آپ بھولے؟ تو صحابہ جانتے تھے حضور کا عمل دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا نماز میں، استسقاء کی نماز تھی، تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، پھر میں نے رہنے دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اب میرے حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ جنت تک۔ ضرورت وہاں تک تھی، وہاں تک گیا، آگے ضرورت ہوتی آگے بھی جا سکتا تھا، لیکن ہاتھ وہاں تک گیا۔ میں اپنا ہاتھ کھڑا کروں تو میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، لیکن میری نظر پہلے دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھتے، میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ جس کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمع فتبسم ضاحکا من قولها۔ تو اس چیونٹی کو سردار بنا دیا گیا چیونٹیوں کا، اس لیے کہ وہ یہ شعور رکھتی تھی، علم رکھتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جو ہے جان بوجھ کے ننھی جان کو ضائع نہیں کر سکتا۔ میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں، علماء سے پوچھئے جو کتا سیکھ جائے اور جو کتا سیکھا ہوا نہیں، دونوں کا لایا ہوا مارا ہوا شکار جائز ہوتا ہے؟ جو کتا سیکھ جائے وہ کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان سیکھ کے کن عظمتوں پہ فائز الانعام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف ہے علم کا۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، جس طرح کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور اتنے دن رہ گئے ہیں اور پھانسی دے دی جائے گی، آج کل کینسر کے آخری سٹیج کے اوپر مریض ہیں تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ 1-2 مہینے کے آپ مہمان ہیں، اللہ چاہے تو لمبی زندگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ظاہری اسباب اور ظاہری حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 1-2 ماہ تک آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ صدقات کرے، خیرات کرے، نوافل پڑھے، دیگر اعمال خیر کرے۔ علماء نے کہا جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ علم سیکھنے میں لگ جائے تاکہ اس کا انتقال اس حالت میں ہو کہ وہ طالب علم ہو۔ اور اللہ کے محبوب کی صحیح حدیث ہے، جو شخص علم سیکھتے ہوئے انتقال کر گیا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، سیکھتے سیکھتے طالب علمی میں انتقال کر گیا، قیامت کے دن جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے جو علم کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور علماء کی توہین اور تذلیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جنت کی چڑیاں ہیں، ان طلباء کو کہتے تھے جنت کی چڑیاں ہیں۔ ہمارے استاد تھے مفتی عبداللطیف قادری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ ایک بات سنایا کرتے تھے کہ وہ ایک دارالعلوم تھا جہاں بچے پڑھتے تھے، تو بچے تو عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر کے اندر بچے کچھ شرارتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں بچہ بڑا کیوٹ ہے، اور اگر مدرسے کا بچہ شرارت کرے تو ہم بدتمیز کہتے ہیں۔ یہ ہمارا دوغلا رویہ ہے۔ وہ بھی تو بچہ ہے، اس کی تو عمر کے اندر وہ بھی کھیلنے کا مزاج ہے۔ تو بچے تھے اور بچے شرارتیں کرتے تھے، تو ایک صاحب تھے جو ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، کبھی گھی کا کنستر اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی آٹے کی بوری کمر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے کوئی چیزیں لینے جا رہے ہیں۔ تو بچے تھے چھوٹے، انہوں نے نام ڈال دیا اس کا حمار، یہ ہمارا گدھا ہے۔
اور یہ ہر وقت لگا رہتا ہے. تو جب بھی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹائم ہو گیا, ہمارا گدھا گیا ہوا ہے, بس ابھی کھانا لے کے آتا ہے. ایک دن اسے کسی نے بتا دیا کہ تو ان کی خدمت کرتا ہے اور یہ تجھے گدھا کہتے ہیں. تو اسے غصہ آیا, اس نے سب کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں تمہاری نوکری کروں اور تم مجھے گدھا بولو. وہ گھر چلا گیا, رات پڑی, سویا تو حشر کا منظر آنکھوں میں جاگتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ یہ طالب علم وہاں حشر کے میدان میں موجود ہیں اور ان کو جنت کا حکم ہوتا ہے, لیکن یہ مچل جاتے ہیں, نہیں اللہ ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا. ہم جنت میں اتنی دیر تک نہیں جانا جتنی دیر تک ہمارا حمار ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ اٹھا اور صبح پھر آ کے خدمت پہ کھڑا ہو گیا. کہا تو مجھے گدھا کہو, حمار کہو, کھوتا بولو, جو مرضی بولتے رہو, اللہ رسول کے تم ہی پیارے ہو, میں تمہاری ہی خدمت کیا کروں. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ. میں آپ سب سے کہوں گا, عمراء کے پاس تو دولتوں کے انبار ہیں, لیکن جو غریب آدمی بھی ہے چاہے وہ 1 روپیہ بھی دے سکیں, ان مدارس کے ساتھ جڑیں. یہ آپ کی آخرت ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے. مدارس کے دم سے, اللہ اکبر, یہ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ مدارس کھڑے ہوں گے. اور شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ ہر آدمی اپنا ایک بچہ دین کے لیے وقف کرے, اور انشاءاللہ جب ایسا ہمارا مزاج پیدا ہوگا ہم اپنی اولاد بھی دیں گے, اپنا مال بھی دیں گے, تو انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا دور ہوگا. تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ مدارس دینیہ یہ علم کے قلعے ہیں. میں تو عرض کیا کرتا ہوں دعا میں کہ مالک جو گزرتے ہوئے گلی سے ان مراکز کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے, اللہ اسے بھی اجر سے محروم نہ رکھنا. اور جو خدمت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں, یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری, خاموشی گفتگو میری, بے زبانی ہے زباں میری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.